نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے، سمجھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم کیا ہے اور تم نے اپنے آپ سے کیا بنا دیا. پوری دنیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے میں نے بنایا ہے. یہ قرآن مجید کہتا ہے. مختلف انداز میں فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہے، سب کی سب چیزوں کو اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کے لیے، تمہارے لیے اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے. یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اس کو ایسی ترتیب سے ہر چیز کو بنایا ہے کہ وہ اپنی طبیعت سے چلتی ہے، لیکن اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. اس کو وہ یہ گویا وہ مسخر ہے سارے. اس انسان کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بہترین صلاحیتوں کے علاوہ یہی چیز بنا ہے جو خاک مٹی ہے، پانی وغیرہ، لیکن اس کو زبردست بنایا ہے. جس طرح آدمی سیکل بھی یہی لوہے وغیرہ سے بنا ہے، لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. کلہاڑی بھی بنی ہے اور جہاز بھی بنا ہے. کتنا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. جہاز بھی بنا ہے ان چیزوں سے اور ان چیزوں سے یہ سیکل بھی بنا ہے، موٹر سائیکل بھی بنا ہے، کلہاڑی بھی بنی ہے. فرق ہے سب. تو انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب سے عمدہ بنا دیا ہے. اس لحاظ سے جسم کے لحاظ سے بھی، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. یہ نہیں کسی میں صلاحیت نہیں ہے. بہت سی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو صلاحیت شہد کی مکھی کو بخشی ہے، جس سے ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح یہ گھر بناتا ہے، ہم نے اس طرح پھر گھر بنانا شروع کر دیا. اس کے لیے جو فارمی مکھیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے جو ہم پلاسٹک وغیرہ سے یہ بناتے ہیں. مولانا صاحب ادھر آ جائیں. مولانا تو یہ جو ہم بناتے ہیں، اب یہ انسان نے بنایا، لیکن پہلے کس چیز کا اس نے مسدس قسم کی وہ سارا انسان نے شاید مکھی سیکھا، لیکن اس کی وہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. اس کی وہ کیا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی کیا ہے، ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو خوب جانتی ہے. اب وہ میں نے بار بار کہا ہے کہ اب وہ چڑیا کا گھونسلہ نہیں بنا سکتی. چڑیا کا گھونسلہ اس سے آسان ہے، لیکن وہ نہیں بنا سکتی، اس کے لیے مشکل ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنی ترتیب سے بنایا ہے اور اس کو سمجھایا ہے، اس کو ترتیب بتائی ہے، راستہ ہی بتایا ہے کس راستے سے چلو، اور اس کو اپنی ذمہ داری بھی سونپی ہے.
لیکن آپ معلوم ہے آپ شاد کی مکھی فائدہ ہمیں پہنچاتی ہے، گائے فائدہ ہمیں پہنچاتی ہے، مرغی کی اپنی ایک ترتیب ہے، وہ ہمیں اپنی فائدہ پہنچاتی ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایک اور روح ڈالی ہے جو بہت ہی قیمتی چیز ہے. یہ وہ زندگی والی روح نہیں ہے، حیات والی. یہ حیات جو ہوتی ہے یہ تو ہر چیز کو ملتی ہے. مچھلی کو یہ حیات ملی ہے، مچھلی کو سے وہ جوہر نکالا جائے جس سے وہ حیات ملی ہے، وہ مر جائے گی. کتے کو حیات ملی ہے، کتے کو ذبح کرو مر جائے گا. بکری مر جائے گی، بیل مر جائے گا، ہاتھی مر جائے گا، اس کو ذبح کر دو. اس کے اندر حیات ہے. کیا ہے؟ حیات ہے. انسان بھی کیا وہ پانسی اس کو پر لٹکا دیا، اللہ آپ سب کو بچائے. یا کوئی وہ بڑا پیسی بھی مر جاتا ہے، اس طرح بڑا پیسی گدھا بھی مر جاتا ہے. وہ تیل ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر، وہ تیل نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بنایا. یہ تو آپ کی زندگی ہے، اس سے آپ چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس چیز کو مسجودی ملائکہ بنایا وہ یہ نہیں ہے، وہ انسان ہے. وہ انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کو میں تسویہ کروں، برابر کروں، ہر لحاظ سے برابر کروں، اس میں حیاتی بھی آ گئی، کیونکہ تسویہ تمام چیزوں کی ہوتی ہیں. سب اسم ربک الذی خلق فسوی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تسویہ کیا. والذی قدر فہدی، پھر اندازہ لگایا، اس کے لیے راستے بتائے، کس طرح تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کس طرح لوگوں کو اپنے فائدہ پہنچانا ہے. اس کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب پہ چلایا ہے. تسویہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو. فیضا سویتہ، جب میں اس کو برابر کر دوں، صلیت ٹھیک کر دوں اس سے آگے ونفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں. وہ روح اتنی عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سارے اس کے لیے سجدہ کرو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنی بڑی چیز ہے. اب اس روح کو ہم برباد کرتے ہیں، اس فطری روح کو ہم تباہ کرتے ہیں. کس چیز کی خاطر؟ دنیا کی خاطر. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، تھوڑی سی منصب کے لیے، تھوڑی سی ہماری کوئی لوگ میرے لیے واہ واہ کہے، مجھے زندہ باد کہے، مجھے وہ عزت دے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. اپنے آپ میں ان چیزوں کی خاطر برباد کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس دنیا کی خاطر کیا یہ تباہی میں چلا جاتا ہے. ہاں، جس نے اپنے آپ کو اس روح کو چمکایا، اپنی فطرت کو چمکایا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ بچ گیا. وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. اس کے لیے کیا ہے؟ وہ نہ ختم ہونے والی کیا وہ اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس انسان دیکھیں پوری یہ کائنات، آپ سامنے پرندے اڑ رہے ہیں، خرگوش ہمیں تو ویسے بھی پتہ چلتا ہے. یہ تمہاری سامنے باغات ہے، تمہارے سامنے یہ پہاڑی ہے، دیکھو یہ پانی ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ سارے کے سارے تمہاری خدمت میں لگے.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مختلف انداز کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے. اس صورت میں ایک اور انداز سمجھایا ہے. اس صورت میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہمیں بتایا کہ تم کو کون سی چیز برباد کرتی ہے، تم کو کیسے بنایا ہے، کیسے میرے احسانات ہیں تو تمہارے تیرے ساتھ، اور تمہارا حال کیا ہے اپنے حالات پر غور کرو بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، گھوڑے جو تیز چلنے والے ہیں. گھوڑا تیز چلتا ہے. یہ مثال اس لیے لایا ہے ورنہ بہت سی مثالیں ہیں. تازی کتا ہے، آپ اس کو کہو کہ پکڑو تو تمہارے حکم پر کیا جاتا ہے، پکڑنے میں خرگوش کو پکڑ لیتا ہے، خرگوش کو پکڑ بھی لیتا ہے اور اس کو سامنے لا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے. خود نہیں کھاتا، بھوکا کبھی ہوتا ہے. لیکن وہاں چونکہ عربوں کے نزدیک یہ صحابہ کرام کی گوڑی نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی گوڑوں کو، یہ مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، یہ مکی دور کی صورت ہے. تو یہ عربوں کا ترتیب تھا کہ وہ راتوں کو سفر کر کے اور صبح کو حملہ کرتے تھے کہیں، پھر وہاں سے مال لوٹتے تھے، سامان لوٹتے تھے. مجاہد بھی کرتے ہیں، مجاہدین بھی کرتے ہیں، اور اس وقت جو مجاہدین تھے گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، اور کافر بھی کرتے، مسلمان بھی کرتے. لیکن ہمیں جھنجھوڑا انسان کو کہ دیکھو یہ ان گھوڑوں کی قسم، یعنی وہ گھوڑے گواہ ہے تمہاری بے ایمانی پر. اس میں یہ بات بعد میں پہلی کہی، تمہاری ناشکری پر، تمہاری کمزوری پر وہ گھوڑے گواہ ہے جو ہانپتے ہوئے. اب دیکھیں جب گھوڑا تیز چلتا ہے کہ چیخیں نکالتے ہیں، سینے سے اس کی آوازیں نکلتی ہیں، اور پھر اس کے پاؤں میں نال ہوتے ہیں لوہے کے. جب وہ پتھریلی زمین پر جاتے ہیں تو وہ چنگاریاں نکالتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر پتھر پر ٹھاپ مار کر کیا چنگاریاں اڑاتی ہیں. گویا یہ آپ کی خاطر، آپ نے کہا کہ تیز دوڑو، تیرے خاطر یہ آگ پر یہ گھوڑا چلتا ہے. پھر چلتے چلتے رات تیز چلتا ہے اور گھوڑا چلتا رہتا ہے، اور صبح کے وقت وہ حملہ کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ زیادہ تکی ہوئی ہوں گی یا گھوڑا تکا ہوا ہوگا، کہ وہ تمہاری نیچی بھی ہے، تمہیں لے بھی جاتا ہے، دوڑتا بھی ہے، ہنہناتا بھی ہے، گویا آگ پر چلتا ہے گھوڑا. پھر کیا کرتا ہے وہ صبح کی صبح وہ حملہ کرتا ہے. فالمغیرات صبحا، پھر وہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت. کیسے حال میں کرتا ہے؟ صبح کے وقت آج کل تو خیر سواریاں ہے، اس وقت تو رات جب گزر جاتی تو شبنم کی وجہ سے دوسرے وہ لوگ ادھر ادھر چلنے پھرنے میں تو نہیں، رات کو نہیں چلتی پھرتی، اس کی وجہ سے یہ گرد و غبار اٹھا ہوا ہوتا ہے زمین میں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو وہ اس وقت غبار اڑاتے ہوئے اڑا کر فوسط نبی جمع لشکر میں جمع داخل ہوتا ہے. اب آپ دیکھو انسان لوگ اس کی گھوڑوں کے اندر شعور ہے. آپ ایک جانور کو ذبح کریں دوسرا چیختا ہے، ایک جانور کے سامنے دوسری جانور کو ذبح کریں تو کیا ہو جاتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، احساس تو ہے. اب یہ گھوڑا دیکھتا ہے کہ وہاں خنجر ہے، خنجر چلتے ہیں، وہاں تیر چلتے ہیں، وہاں تلواریں چلتی ہیں، گھوڑا گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، لڑائی ہے، لیکن پھر بھی اندر جاتا ہے. فوسط نبی جمع. اب آپ اندازہ حضرت میں جھنجھوڑتا ہے کہ ساری چیزیں گواہ ہے.
گھوڑا میں نے پیدا کیا، گھوڑے کی رفتار کو میں نے پیدا کیا، گھوڑے کی وفاداری کو میں نے پیدا کیا، گھوڑے کی چاری کو میں نے پیدا کیا. صرف اس کو اتنا کہا ہے کہ تو انسان کی خدمت کر. اور وہ کس قدر خدمت کرتی ہے آپ کی؟ میرے حکم سے میں نے بنایا ہے. اب تو اندازہ لگائیں کہ تم یہ گھوڑا جتنا تمہارا وفادار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا، صرف گھوڑا نہیں، آسمان و زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، یا تم اپنے رب سے زیادہ وفادار ہو؟ بتاؤ. 2 روپے کا کام کرتے ہیں وہ بھی تمام دنیا کو بتاتے ہو. دیکھ پکاتے ہیں وہ بھی ساری دنیا، جب تک ویڈیو نہ بنائے تو تمہارا کام نہیں چلتا. جب تک تمہارا کوئی زندہ باد مردہ باد نہ کہے اس کا تم کو صبر نہیں آتا. یہ تمہارا حال ہے. اس لیے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گواہیاں پیش کر کس چیز پر؟ کہ انسان بہت انتہائی نہ شکرہ، ہم اس کو کہتے ہیں انتہائی بے غیرت ہے. اس کو اس سے بھی شرم نہیں آئی، نہ گھوڑے سے شرم آئی، نہ اس کو کتے سے شرم آئی، تازی کتے سے، نہ اس کو آسمان و زمین کی چیزوں سے اس کو ہے آئی کہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بنائے ہے، اور میں اس کو چھوڑ کر، اس رب کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ جاؤں. آپ گھوڑے کو دیتا کیا ہے؟ جب گھوڑا سارا مال تو گھوڑے نے کمایا، آپ نے غنیمت حاصل کی، آپ نے حملے کے اندر لوٹ مار سے سامان جمع کیا، اب اس میں گھوڑے کا کتنا حصہ ہے؟ تازی کتے کا کتنا حصہ ہے اس خرگوش میں سوائے انتڑیوں کے؟ اس کو بھی وہی توبرا ملتا ہے. توبرا کہتے ہیں کیا؟ وہ جو کیلی ہوتی ہے جس کے اندر چند دانے ہوتے ہیں، بس صرف آپ اسے ہاتھ کرو گے، بس وہ خوش ہو جائے گا کہ شاباش دیا. پھر ہماری تکبر کو دیکھو، ہماری وہ ترتیبات کو دیکھ کے یقیناً انسان انتہائی ناشکر ہے. لربہ لکنود، اور اس بات پر ہی گواہ ہے، ساری چیزیں خود جانتا ہے اس بات کو کہ میں کیا ہوں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس چیز پر خود گواہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے میں اس کو سناتا ہوں، ساری چیز تمہارے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو کیوں اس طرح ہو گیا، وجہ کیا بنی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. یہاں اسی بات کو اور انداز میں پیش کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال، عزت، منصب کا بہت بڑا شہدائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے پیار ہے ان چیزوں سے. اگر وہ اللہ تعالیٰ زیادہ پر کرتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، اشد سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ دنیا کا شہدائی ہے، خیر دنیا کی شہدائی ہے، دوسرا کوئی انداز ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو برباد کر دیا، اس کو ناشکری پر ڈال دیا، اس کے لیے رکاوٹ ہی پیدا ہو گئی آگے چلنے کی، آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے، قرب کے، جس سے وہ ہمیشہ دائمی زندگی ٹھیک کر سکتے. چند دن خوشی کے لیے اس نے یہ اس قدر وہ اپنے آپ کو برباد کر دیا، اس روح کو برباد کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھیجا تھا. اب وہ علاج بتاتا ہے کہ علاج اسی کو قبر یاد کرو. بیماری معلوم ہو گئی، کیوں نہ شکر بنے؟ یہ دنیا کی محبت نے ہم نے نہ شکر بنا دیا، نہ قدرہ بنا دیا، ہمارے دلوں کو اندھا کر دیا، ہماری روح کو، انسانی روح کو زنگ آلود کر دیا. اس سواری نے
اس سوار کو جو عظیم سوار تھا، کون تھا؟ انسان. سواری کیا تھی؟ یہ جسم معی حیات کی. اس نے اس کو اڑا کر کیا کیا؟ برباد کر دیا. اس پر سوار ہو کر برباد کیا اپنے آپ کو. لیکن اب کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ سوال ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں سے جو کچھ قبروں میں ہے سب کو اکھاڑا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا. ایک دن خدا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اگر انسان کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے ساتھ ملنا ہے، مجھے مرنا ہے، چند دن کے بعد ہم نے دنیا سے جانا ہے. روزانہ ہمارے سامنے لوگ جاتے ہیں، چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں روزانہ مرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں دوسرے مرتے ہیں، میں تو نہیں مرتا. اعلان دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. کل ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے گا. فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، یہ نہیں جانتا کہ وہ ان کو کیا وہ قبروں سے جب وہ کھڑا جائے گا، چمچوں سے اٹھایا جائے گا، پھر یہ اس وقت یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ عذر پیش کریں کہ یا رب العالمین جو میں نے جہادیں کی تھی، بڑی بڑی کارنامے کیے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلوں کا پتہ بھی چلے گا وہاں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان کریں کہ میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. جسے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ معرکے مار لیے، میں نے اتنے تبلیغات کی، میں نے اتنے درس کیا، میں نے اتنے مریدین تھے میرے، میں نے اتنے لوگوں کی اصلاح کی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں وہاں اپنے وجود کے ساتھ لوگ اللہ کے سامنے، تمہارے سامنے خود آئی. وحصل ما فی الصدور، وحصل ما فی الصدور، جو سینوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کیا جائے گا. دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ دیکھ میں نے اللہ کے لیے پکایا، دیکھو اونٹ کے لیے پکایا تھا، اس ساتھ وہ جذبہ بھی نظر آئے گا. تم کہتے کہ میں جہاد خدا کے لیے کیتا، دیکھو تم کہتے کہ میرا نام ہو جائے. دیکھو تم بڑی بڑی کی باتیں کرتے تھے، دیکھو وہ تم جھوٹ بولتے تھے. وحصل ما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نکالا جائے گا. دیکھو کس قدر خطرناک وقت ہوگا کہ انسان کا دل کی نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی، دل کے ارادے بھی سامنے آ جائیں گے، اور وہ انسان کے اعمال بھی سامنے آ جائیں گے. اچھے اعمال کیے ہیں، نیت بری ہے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج بھی اس کو جانتے ہیں. اس وقت وہ بولا گا نہیں کہ آدمی آج ہم کام کرتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کل کے لیے. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ اس دن، آج بھی خبر ہے، اس دن کیا ہے، ہر چیز سے باخبر ہوگا. اس میں کوئی چیز اس کے دفتر سے مٹا ہوا نہیں ہوگا، کوئی چیز وہ نہیں بولے گا. ساروں کے ساری ہر ایک کی زندگی کے اطوار اقدار، اس کی جو حرکتیں، اس کی جو اقوال ہے، جو افعال ہے، جو سوچ ہے، جو ارادے ہیں، جو اس کی وہ خیالات ہیں، سارے کے سارے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. خبیر جانتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں. اس صورت کا پیغام یہ تھا کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو بدل دیں، زندگی کو بدل دیں، اور ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور وہ جس وفاداری کے ساتھ سبح اللہ ما فی السماوات ما فی الارض، جس تیزی کے ساتھ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے خدمت حکم مانتی ہے، اس حکم ماننے سے انسان کو فائدہ پہنچتی ہے. تو انسان تم کو کیا ہوا؟ تمہاری دنیا بنائی ہے، تم اس رب کو بھول جاتے ہو، شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہو، اور دنیا کے تو تم کو دنیا کی چمک دمک بتا کر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہو. اور اپنی اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قانون پر دل و جان سے چلے، دل و جان سے. آج ہم تیار کر رکھیں، خواہ وہ حکمران طبقہ ہے، خواہ وہ
عوام کا طبقہ ہے، خواہ وہ افسر ہے، خواہ وہ کوئی منصبدار لوگ ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، خواہ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔